کے خون آشام عفریت نما جلوس۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہوتے ہی چہار سو عجیب قسم کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ ہر کسی کو اپنی جان خطرے میں اور عزت داؤ پر لگی نظر آتی ہے۔ خانوادہ نبوت کی قربانی کو ہائی جیک اور غلط رنگ دینے کے لیے کالے سیاہ لباس میں ملبوس ایک جم افیر امن و امان کی صورتحال کو تار تار کرنے کے لیے پوری طرح سے چوکس ہوتا ہے۔ عاشورہ محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے قربانی دی، لیکن ناعاقبت اندیش لوگوں نے یہودی ایجنڈے پر کاربند ہو کر حب اہل بیت کی آڑ میں اسلام کا چہرہ بری طرح سے مسخ کرنا شروع کر رکھا ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی ننگ دین و ملت نام نہاد ذاکر اور شیعہ علماء اپنی عوام کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے لیے وہ جھوٹ و افتراء کا سہارا لینے سے بھی نہیں کتراتے۔ ہر مجلس عظام کربلا کا ایک ہی واقعہ مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے اور یوں کربلا کو اپنے سیاسی، معاشی اور مذہبی مفادات کے لیے بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ علی دا دشمن، تیریاں گلاں وکھریاں، تیرا دین وکھرا، تیرا مزاج وکھرا، نہ تیرے دین نال ساڈا دین رلدا ہے، نہ تیریاں گلاں نال ساڈیاں گلاں رلدیاں، نہ تیرا ساڈا مزاج رلدا ہے۔ تو علی دا دشمن ہے، اگے ڈھیر ہیں، ہن ہور ود گئے، جتنے مرضی ہو ونجو علی دی عزت وچ فرق نہیں آ سکدا۔ یہ ایک مشہور سی بات ہے کہ بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی۔ ہر سال محرم کے جلوس مختلف انداز سے منعقد کیے جاتے ہیں۔ ذوالجناح کا میک اپ ہر سال تبدیل اور نئے انداز سے اس کو سنوارا جاتا ہے، حالانکہ جس واقعے کربلا کے نام سے شبیہ ذوالجناح کو تیار کیا جاتا ہے، اس واقعے میں ذوالجناح کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا۔ ایک طرف تو یہ بات مسلم ہے کہ کربلا کے شہداء پر پانی بند کیا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب 7 محرم کو حضرت قاسم ابن حضرت حسن کے نام سے مہندی کے جلوس نکالے جاتے ہیں، اور یہ افسانوی کہانی گڑھ دی گئی ہے کہ چونکہ قاسم کی شادی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی بی بی کبریٰ کے ساتھ طے تھی، لیکن کربلا کے واقعے کی وجہ سے نہ ہو سکی، اور یہ شادی قاسم کی والدہ کے دل میں ایک ارمان بن کر رہ گئی۔ اس افسانوی واقعہ کی یاد میں 7 محرم کو مہندی کے جلوس نکالے جاتے ہیں، جس میں سینکڑوں بے پردہ خواتین مہندی کے جلوسوں کے ساتھ سڑکوں پر مردوں کے شانہ بشانہ بے حیائی اور خرافات کو عبادات کا نام دے کر اسلام کا چہرہ مسخ کر رہی ہوتی ہیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی اور بحرانوں کی طرح معاشی بحران بھی شدت اختیار کر جاتا ہے۔ کاروباری زندگی معطل ہونے کی وجہ سے دہاڑی دار، غریب اور متوسط طبقہ کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے اور بھوک و افلاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 صفر المظفر تک، یعنی پورے 40 دن کاروباری زندگی ماتمی جلوسوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ان دنوں میں جزوی طور پر کاروبار بند ہوتا ہے، لیکن اس دوران کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جب کاروباری زندگی مکمل طور پر معطل ہو جاتا ہے، جس سے وطن عزیز کو کھربوں کا نقصان اور سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی ہو جاتی ہے۔ پہلے سے معاشی بحران کے شکار مملکت کے اقتصادی نظام کو مذہب کے نام پر ایک زوردار جھٹکا دیا جاتا ہے اور یوں مملکت کی معیشت کو پستیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی امن و امان کی صورتحال بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم، شاہراہوں پر خون آشام لشکروں کا قبضہ، جبکہ ہسپتالوں میں OPD کے وارڈز بند کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں مریضوں کا نقصان اور کئی بیچارے طبی سہولیات کے معدوم ہونے کی وجہ سے
موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ جلوس کے راستے پر واقع علاقے میدان جنگ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ خنجر بردار جلوس، ابراہیم اسکاؤٹس، مختار فورس، پاکستانی حزب اللہ، سپاہ محمد اور مہدی ملیشیا کے مسلح دہشت گردوں کے ہمراہ موت کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ پاکستانی مجالس اعزاء کے مقابلے میں اگر ایران کے مجالس اعزاء کو دیکھا جائے تو وہ امام بارگاہوں کی 4 دیواریوں تک محدود ہیں، لیکن پاکستان میں سیاسی مقاصد حاصل کرنے اور محرم میں مذہب کے نام پر معاشرے پر اپنا رعب اور دھاک بٹھانے کے لیے ہر سال نت نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ در حقیقت محرم کے جلوس ایران کے خمینی انقلاب کو پاکستان میں برآمد کرنے کی ایک ریہرسل ہے۔ کیا بعید ہے کہ محرم میں جلوسوں کے نام پر ہزاروں مسلح افراد امن و امان کے لیے ناسور بن کر وطن عزیز کے کسی بھی حصے پر قبضہ کر لیں اور خمینی انقلاب کی برآمدگی کا اعلان کر دیں، اور تب ہم ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں لیکن پانی سر سے گزر گیا ہو۔ پاکستانی ہونے کے ناطے محرم کے نت نئے روپ اختیار کرنے والے جلوسوں پر نظر رکھنا اور ملک دشمن عناصر کی تمام ناپاک سازشوں کو ناکام بنانا ہماری ذمہ داری ہے، جبکہ حکومت پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک کے عظیم تر مفاد میں محرم کے جلوسوں کو عبادت گاہوں تک محدود کیا جائے تاکہ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پایا جا سکے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔